انسانوں کے نام افزار ریحان۔ اداروں میں افراد کی اہمیت۔ ہماری حالیہ تاریخ میں یہ پروپیگنڈا عام ہے کہ فی زمانہ افراد کی اہمیت نہیں ہے، اداروں کی اہمیت ہے۔ افراد تو آنی جانی چیز ہیں، جبکہ ادارے ہمیشہ رہتے ہیں، اس لیے ان کی اہمیت مسلمہ ہے۔ قدیمی ادوار میں بادشاہتیں اور ان کی امپائر ہوتی تھیں جن میں شاہ کا فرمان ہی قانون قرار پاتا تھا۔ یوں اداروں کی اہمیت نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن جب سے ماڈرن نیشنل اسٹیٹس یا جدید قومی ریاستوں نے امپائر یا سلطنتوں کی جگہ لی ہے تو شاہی اور سلطانی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ لیکن ان جدید ریاستوں میں بھی جہاں جہاں فوجی حکومتیں یا سویلین لبادے میں آمریتیں چھائی ہوئی ہیں، وہاں آج بھی ویسے ہی شخصی جبر کے نمونے ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کی دنیا سے ہنوز شخصی حکمرانی کا کلی خاتمہ نہیں ہو سکا۔ جدید جمہوری ریاستوں کی یہ عظمت ہے کہ وہاں فرد واحد کی بجائے منتخب پارلیمنٹس کے ذریعے کولیکٹیو پبلک وزڈم کو استعمال میں لاتے ہوئے ہر پہلو سے بحث و تمہیز کے بعد نہ صرف قوانین سازی ہوتی ہے بلکہ تمام تر جوہری اجتماعی معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ قدیم ادوار میں قوانین و ضوابط یا دیگر امور زندگی کے فیصلے کسی بھی فرد واحد کی اتھارٹی سے تشکیل پاتے یا وقوع پذیر ہوتے تھے، یہاں تک کہ وہ خلیفہ، سلطان یا حکمران اپنے امراء کی آراء یا مشوروں کو مسترد کرتے ہوئے کوئی بھی اپنا من مانا فیصلہ صادر کر دیتا تھا تو سرتابی کی گنجائش نہ ہوتی تھی۔ سچائی اور حقیقت بیانی میں ایک محتاط قدم مزید آگے رکھتے ہوئے حریت فکر سے کام لیا جائے تو قدیمی تمام قوانین و ضوابط چاہے ان کی بنیادیں مذہبیت و الوہیت پر استوار تھیں یا غیر مذہبی اور سیکولر اپروچ کے تحت ماض وجود میں آئے، ان میں سب سے بڑا اصلی اور حقیقی سکم ہی یہ تھا کہ ان کی بنیادیں فرد واحد کی فکر رسا پر استوار ہوتی تھیں۔ ایک انسانی ذہن خواہ وہ کتنا ہی قابلیت سے مالا مال یا شارپ ہو، وہ کولیکٹیو ہیومن وزڈم کا متبادل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نہ معاملات زندگی کے تمام پہلو اس ایک ذہن کی رسائی میں آ سکتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ایک اور کجی بھی ہے کہ ایسے زیادہ تر ضوابط کا شان نزول کوئی نہ کوئی ہنگامی حادثہ یا واقعہ بنتا تھا جس کا حل یا انطباق تمام تر عقلی و ماورائی کاوشوں کے باوجود ہنگامی نوعیت ہی کا ہو سکتا تھا جو صدیوں پر محیط دائمی افادیت کی خصوصیات سے قاصر ہی رہنا تھا۔ آج کی اس قدر ترقی یافتہ دنیا میں تمام تر ذرائع و وسائل اور وسیع تر ریسرچ بیس نالج کے باوجود مکانی و زمانی تبدیلیوں سے ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس میں یہ قوانین و ضوابط ناقابل عمل ہو کر رہ جائیں۔ یہ تو ممالک و اقوام اور ان میں بسنے والے کروڑوں انسانوں کے ساتھ شدید نوعیت کی زیادتی ہوگی۔ ہمارے روشن خیال فقہا نے ایک اصول طے کیا تھا کہ حالات بدلنے سے حکم بھی بدل جاتا ہے، لیکن بالفعل اس سنہری اصول کو نہ تو پوری طرح عامت الناس کو ذہن نشین کروایا گیا اور نہ ہی اسے سوسائٹی میں اپنایا گیا۔ البتہ سوسائٹی اپنے طور پر بغاوت کرتے ہوئے آگے چلی جائے تو یہ الگ بات ہے۔ بحث یہ ہے کہ شخصی فیصلے خواہ وہ بادشاہ ہوں، خلفاء یا سلاطین کے ادوار کے ہوں یا آج کے جدید جمہوری دور کے، عامت الناس کے لیے اٹل قرار نہیں دیے جا سکتے۔ لازم ہے کہ روایتی تقدس کو کارنر کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ سوسائٹی اور میڈیا میں ان پر آزادانہ غیر مشروط کھلا مباحثہ ہونے دیا جائے، بلکہ اگر نئے قوانین و ضوابط کی تشکیل مطلوب ہو تو مثبت و منفی ہر دو زاویوں سے ان کا جائزہ ماہرین کی پارلیمانی کمیٹیوں اور بعد پارلیمنٹ کی اوپن فورم میں کروایا جائے۔ مانا کہ آج کی ادارہ جاتی ریاستوں میں افراد کی شخصی اہمیت کمتر ہو کر رہ گئی ہے، لیکن اس چیز کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ یہ افراد ہی ہیں جو اداروں کو تشکیل دیتے یا ان کو برباد کرتے ہیں۔ جنرل ایوب ایک بدتر فوجی ڈکٹیٹر تھا، اس نے یہاں 10 برس آمریت مسلط کیے رکھی، لیکن اسی شخص نے یہاں کئی قابل قدر اداروں کی بنیادیں استوار کی، زراعت اور انڈسٹری کو بڑھاوا دیا اور کئی سائنٹیفک لبرل قوانین بھی دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں بھٹو کو یہاں قائد عوام کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی پہچان آئین اور جمہوریت کے حوالوں سے کروائی جاتی ہے، لیکن اس نے غیر منتخب قومی ادارے کیا منتخب اداروں کا بھی کچوں پر نکال کر رکھ دیا۔ سستی شہرت اور اقتدار کو طول دینے کی ہوس میں ایسے متنازع خوفناک قوانین کو آئین کا حصہ بنا دیا جن پر نصف صدی سے قوم نفرت اور خلفشار کا شکار ہے۔ آگے کی طرف ترقی کیا کرے گی؟ اگلی نصف صدی بھی دوسروں کو کافر کہتے ہوئے دست و گریبان رہے گی۔ جسے شک ہے وہ اپنے آئین کا بھارتی آئین سے موازنہ کرتے ہوئے تقابلی جائزہ لے لے۔ معترضین بغض کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نوع کی کٹ ہوتی کر سکتے ہیں کہ آئین و قوانین بہتر بنانے سے کیا فرق پڑ گیا؟ سماجی طور پر سوسائٹیاں تو ہر دو اطراف ایک جیسی ہیں۔ ایسے سطح بینوں کو ادراک ہونا چاہیے کہ سوسائٹیاں جتنی بھی پسماندہ ہوں، اگر آئین میں انسانی مساوات اور شہریوں کی برابری کا اہتمام ہو تو وہ کمزور و مظلوم طبقات کا سہارا بنتا ہے۔ بصورت دیگر کمزور طبقات کا ایسی متعصب اور نفرت انگیز سوسائٹیوں میں بغیر آئینی و قانونی ڈھارس کے جینا محال ہو جاتا ہے۔ نیلسن منڈیلا ایک فرد ہی تھا جس نے جنوبی افریقہ کو کیسی برکتیں دی۔ امریکہ میں کتنے صدور آئے ہیں۔ جارج واشنگٹن ایک فرد ہی تھا جس نے قوم کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ میں مزید اقتدار پر براجماں ہو کر نہیں بیٹھنا چاہتا۔ دوسرے باصلاحیت لوگ بھی موجود ہیں، انہیں بھی موقع ملنا چاہیے۔ ابراہیم لنکن ایک فرد ہی تھا جس نے نہ صرف اپنے ملک سے بلکہ پوری دنیا سے انسانی غلامی کی زنجیریں کاٹ کر رکھ دیں۔ ان کے بالمقابل
ہٹلر بھی ایک فرد ہی تھا جس نے مہذب انسانی سماج کی چولیں ہلا کر رکھ دیں، اپنی قوم کے لیے ہی نہیں پورے یورپ کے لیے بھیانک موت کا پیامبر ثابت ہوا۔ قذافی، صدام اور بھٹو ایسے افراد ہی تھے جو اپنی اقوام کو تہس نہس کر گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ ایک فرد ہی تھا جو اتنے معتبر اور باوقار امریکی اداروں میں ایسے گھسا کہ صدیوں کے تسلسل سے آگے بڑھنے والے ادارے اس سے پناہ مانگنے لگے اور جاتے جاتے بھی کانگریس پر حملہ آور ہو گیا۔ ہمارے موجودہ پاکستان میں جناح تھرڈ بھی ایسی ہی ایک مثال ہے۔ صرف یہ اکیلا نہیں، ایسے کتنے ہی افراد ہیں جو بظاہر اعلیٰ عدالتی اداروں میں گھسے بیٹھے ہیں لیکن ان معزز اداروں کی تعمیر نہیں تخریب کا باعث بنے ہیں۔ ثاقب نثار، کھوسہ اور گلزار تو کل کی بات ہیں۔ ایسے ہی مزید 3 نفوس قدسی ہنوز یہاں براجمان ہیں اور شخصی مفادات کی تباہیاں پھیر رہے ہیں۔ سیاست میں بھی ایسا گھس بیٹھیا جناح تھرڈ تنہا نہیں، ایک بیرسٹر بھی اس کی ہمنوائی میں ویسی ہی خرمستیاں کیے جا رہا ہے۔ عسکریت میں بھی 2 ایسے نیلے پر دیلے ہیں جن کے فیوز و برکات سے پوری قوم کا کون سا فرد ہے جو آگاہ نہیں۔ کیا ان دستیوں کو ان کے مضبوط ادارے اعلیٰ انسانی اقدار یا آئینی و جمہوری اعتبار سے کھلا سکے؟ اس کے بعد یہ کہنا کہ افراد کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا شاید درست نہیں ہے۔ درویش نے پارلیمنٹ کی بالادستی اور سپریم جوڈیشری کے رول کا جائزہ لیتے ہوئے کئی برس قبل ایک آرٹیکل تحریر کیا تھا جو 8 جون 2015 کے جنگ میں شائع ہوا۔ اس میں سپریم جوڈیشری کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا تقابل اگر آج کی بندیال کورٹ سے کیا جائے تو مایوسی کے سائے مزید گہرے ہو جاتے ہیں۔ البتہ یہ امید رہ جاتی ہے کہ شاید قاضی فائز عیسیٰ جیسے باصول و باصلاحیت فرد کے آنے سے تنزلی کا یہ سفر رک جائے۔ اب پیش خدمت ہے مذکرہ کالم۔ آئین کی بالادستی عظمت انسانی کی مظہر ہے۔ آئین جمہوریت اور انسانی حقوق پر یقین رکھنے والے کسی بھی شخص کے لیے بادی النظر میں فوجی عدالتوں کے قیام کی حمایت ایک مشکل امر ہے، خواہ حالات معمول سے ہٹے ہوئے ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن اس سے بھی متنازع اور الجھا ہوا معاملہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو آئین میں ترمیم کرنے کی اتھارٹی کن حدود و شرائط تک محدود ہے۔ جس طرح وہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف کوئی ترمیم نہیں لا سکتی، اسی طرح کیا وہ آئین کے بنیادی سٹرکچر میں بھی کسی نوع کا رد و بدل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، جیسے کہ ہماری عدلیہ کے کچھ فاضل ججز اور وکلاء حضرات فرما رہے ہیں۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ اگرچہ عوام کے نمائندوں کا فورم ہے لیکن پارلیمنٹ مقدم نہیں ہے، آئین مقدم ہے۔ پارلیمنٹ کا اپنا وجود آئین کا مرہون منت ہے۔ ہماری نظر میں یہ طرز فکر جمہوریت، انسانی حقوق اور آزادیوں کے خلاف ہے۔ ایسی سوچ آئین کے نام پر جبر کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ عصر حاضر کی تمام باشعور اقوام اس حقیقت پر سر تسلیم خم کر چکی ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ منتخب پارلیمنٹ کیا ہے؟ عوامی منگوں کا ترجمان و نمائندہ ادارہ ہے۔ بلا شبہ کسی بھی ملک کا آئین اس ملک کے ہر قانون پر حاوی و بالادست ہوتا ہے۔ کوئی بھی قانون خواہ وہ کیسا ہی مقدس کیوں نہ ہو، آئین کے برعکس قبول نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس آئین سے اوپر اگر کوئی چیز ہے تو وہ عوامی منگوں کا ترجمان منتخب ادارہ پارلیمنٹ ہے جو آئین کی ماں ہے۔ مت بھولیے، آئین پارلیمنٹ کا خالق نہیں بلکہ اس کی تخلیق ہے۔ جب آئین نہیں تھا تب پارلیمنٹ تھی جو اسے بعض وجود میں لانے کا باعث بنی۔ آئین تو ڈکٹیٹر بھی بناتے رہے ہیں لیکن ان کی حیثیت ٹکے کی نہ تھی۔ آئین کی جو بھی حیثیت اور اہمیت ہے وہ تبھی مسلمہ ہو سکتی ہے جب پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت اسے شرف وجود یا قبولیت بخشتی ہے۔ کیا اس کے بعد وہ اپنی ہی تخلیق کی یرغمالی بن جاتی ہے کہ اس میں بدلے ہوئے حالات کی مطابقت میں کوئی تبدیلی نہ لا سکے؟ ہرگز نہیں۔ ہر نسل انسانی کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی امنگوں کے مطابق اپنے اصول و ضوابط طے کرے۔ اگر کوئی قدامت پسندانہ اپروچ اس کے آڑے آتی ہے تو وہ بڑھتے ہوئے انسانی شعور کو زنجیریں ڈالنے یا قید کرنے کے مترادف ہے۔ اگر پارلیمنٹ کسی بھی مملکت میں بسنے والے انسانوں کی تمناؤں کا ترجمان ادارہ ہے، بلا شبہ یہ اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اجتماعی انسانی حقوق و مفادات کے برعکس قانون سازی کرے، لیکن انسانی حقوق و مفادات کی پاسداری میں وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ کوئی بھی غیر منتخب ادارہ پارلیمنٹ کے اس وسیع تر حق پر قدغن دگانے کا حق نہیں رکھتا۔ جن لوگوں نے جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام پر ماضی میں ایسی حرکات کی ہیں انہوں نے اپنی طے شدہ حدود کو ہی پال نہیں کیا بلکہ اجتماعی انسانی شعور کے مظہر ادارے کے تقدس کو بھی پامال کیا ہے۔ اسی ملک کے بد نصیب پاکستان کی تو یہ خصوصی بدقسمتی ہے کہ یہاں بالعموم جس کی لاٹھی اس کی بھینس جیسا جانگلی قانون لاگو رہا ہے، جس نے محض جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام پر ہی بے اصولیاں نہیں کی ہیں بلکہ بوٹوں کی دہشت سے بھی منتخب اداروں کو دہشت زدہ کیے رکھا ہے۔ آج اس ملک کے غریب کے حالات جیسے بھی ہیں، یہاں پارلیمنٹ کو آج بھی دیدہ و نادیدہ قوتوں کے جبر اور دباؤ کا سامنا ہے، لیکن بہرحال اس کی ستائش ہونی چاہیے۔ عزیز ہم وطنوں کہہ کر مخاطب ہونے والوں نے شاید ماضی سے کچھ نہ کچھ سبق سیکھ لیا ہے، اور خدا کرے کہ یہ سب یادداشت میں بیٹھ جائے۔